السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وحبيب الحق وهو اسد الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين قال رسول صلى الله عليه وسلم دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما دے اور جس مقصد حیات کی وجہ سے اس بشر پہ آئے اس مقصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ آواز اندر تھوڑی کلیئر نہیں ہے، کلیئر کرنے والے اگر سوال محمد انجلی میں بھی مجالس ہیں اور آیت کا عنوان ہم نے دونوں
مشروع میں ایک ہی رکھا ہے لیکن موضوع الگ الگ ہے۔ وہاں پر موضوع ذکر و فکر ہے کہ انسان تجھے صرف ذکر کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور اسی ذکر کے فکر کرنے کی ایک کڑی جو ہم یہاں پر عرض کر رہے ہیں زیارت عاشوراء، کہ صرف زیارت عاشوراء پڑھنی نہیں ہے۔ تقریباً 18 سے 19 مقامات ہیں زیارت عاشوراء میں، ان مقامات کو اپنے وجود میں سمانا ہے۔ کہ علماء فرماتے ہیں اتنی بڑی دعا یا اللہ سے اتنا کچھ مانگنا جو زیارت عاشوراء میں ہے، معصوم کی بتائی ہوئی کسی اور زیارت میں نہیں ہے۔ کہ اگر مومن ان مقامات میں سے ایک مقام کو بھی حاصل کر لے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ کہ آج ہم اشارے کرتے جائیں گے کہ وہ 18 مقام کیا ہیں، اور انشاءاللہ کل کی مجالس سے ڈیلی 2 سے 3 مقامات کو ڈسکس کیا جائے گا کہ ان مقامات سے مراد کیا ہے۔ انسان اگر ان مقامات کو حاصل کرنا چاہے اس مقامات کو کیسے حاصل کرے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن لفظوں کا مجموعہ ہے، نہج البلاغہ لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اگر کسی بندے کو خدا کو سمجھنا ہے اسے پہلے لفظ سمجھنا ہوگا، پھر خدا سمجھ میں آئے گا۔ اگر اس مجمع میں کوئی اردو اسپیکنگ نہیں ہے یا جیسے اردو نہیں آتی، وہ میرے لفظوں کو نہیں سمجھ سکے گا، کیونکہ کلام اردو میں ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اردو کو سمجھنے کے لیے اردو کے لفظ کو سمجھنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے لفظ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ تو پہلی منزل۔ دوسری منزل یہ ہے کہ ایک لفظ ہے جو میں نے ادا کیا ہے، اس کی تشریح آپ کر رہے ہیں، اس کی بہترین تشریح کون کر سکتا ہے؟ جس نے خود اس لفظ کو ادا کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن ہے، قرآن صادر ہوا مصطفیٰ کی زبان سے، اب قرآن کو سمجھا بھی وہی سکتا ہے جو یا مصطفیٰ ہو یا مصطفیٰ نما ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور قرآن نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ جس منبع سے قرآن صادر ہوا ہے، جس مرکز سے قرآن ثابت ہوا ہے، اسی مرکز سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے۔ مثال کے طور پہ نہج البلاغہ کی ایک تشریح میں کروں، ایک نہج البلاغہ کی تشریح وہ ہے جو خود بزبان علی بن ابی طالب ہو۔ ایک زیارت عاشوراء یا زیارت جامع کبیرہ یا جتنی زیارتیں ہیں قرآن کی، اسی لیے ہمیں مکتب اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ہمارا کسی اور سے جھگڑا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول خدا نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جس زبان سے رسول کا کلام پوچھ رہے ہو وہ زبان رسالت ہے کہ نہیں ہے؟ جو کلام تو ہمیں بتا رہے ہو وہ کلام کس زبان سے صادر ہوا؟ اصحاب تو بہت ہیں، ابو ہریرہ بھی صحابی ہے، دوسرے بھی صحابی ہیں، لیکن ہم کہتے نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے رسول خدا نے نماز کیسے پڑھی تو کس سے پوچھیں؟ اس سے پوچھیں جس کا عمل رسول جیسا ہو، جس کا کردار رسول جیسا ہو، جس کی رفتار رسول جیسی ہو۔ اور اس سے واضح کون بیان کر سکتا ہے کہ نبی خدا نے خود فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور دروازہ علی بن ابی طالب ہے۔ اب اگر ایک چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے وہ مجھے گھر والے سے لینی ہوگی، در والے سے لینی ہوگی، لہٰذا ہم جب بھی شریعت کو لینا چاہتے ہیں، عقیدے کو لینا چاہتے ہیں، نماز کو لینا چاہتے ہیں تو کس سے لیتے ہیں؟ جو در نبی نے بتایا اسی در سے ہم دین کو حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے جھگڑا ہے لفظوں کا، لفظ اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان کو معنی سمجھ میں آ جائے۔ میں بالکل آسان مثالیں دیتا ہوں کیونکہ یہ زمانہ اتنا آسان ہے لوگوں کو شیعہ بنانے کا، اس سے پہلے اتنا آسان کوئی زمانہ نہیں تھا، کیونکہ آج کے جوان لبرل بن رہے ہیں، سیکولر بن رہے ہیں، مختلف ازم میں جا رہے ہیں، کیونکہ آج کے جوان کی فکر آزاد ہے۔ جسم کو قید کیا جا سکتا ہے، فکر کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ آپ حق کو عیاں کریں، اب اس کی مرضی ہے حق کو پسند کرتا ہے یا پسند نہیں کرتا، راہ راست پر آتا ہے نہیں آتا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ دن بدن شیعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔
اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ حق و حقانیت کو بتا رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ استو حرکت از خدا برکت، تو حرکت تو کر، پھر دیکھ میں تمہاری گفتار میں برکت کیسے ڈالتا ہوں۔ تو حسین کا جلوس تو نکال، پھر دیکھ اس جلوس میں برکت کتنی عطا کرتا ہوں۔ تو ہمارا فرض ہے صرف لوگوں تک حقائق کو پہنچانا۔ ایک یہ سمپل سی، میں نے ایک اہل سنت کے دوست تھے، میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا ہماری نماز یا ہمارا روزہ یا ہماری نمازوں کے اوقات ٹی وی پر صاف لکھا ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بھائی یہ 6:05 پہ فقہ جعفریہ کا وقت ہے، اور 6:15 پر فقہ حنفیہ کا وقت ہے۔ میں نے کہا یہ جو وقت کے سامنے جعفری کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ وہ فقہ جعفری ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب جعفری؟ کہ حضرت جعفر صادق کی فقہ۔ میں نے کہا کون؟ کہ جعفر صادق۔ میں نے کہا ذرا ترجمہ تو کر، نام میں ادا نہیں کر رہا، نہ تو نام ہے جعفر، لقب ہے صادق۔ فقہ جعفریہ کس کی فقہ؟ کا امام ہے، خود ٹی وی پر آ کے بولتے ہیں امام ہے جعفر۔ اب اس سے بڑا کوئی منافق ہوگا جو ٹی وی پر یہ کہے کہ یہ ٹائم کس کا ہے؟ جعفر صادق۔ ترجمہ کیا ہوا؟ اس جعفر کا جو صادق ہے، جو سچا ہے۔ یعنی تو خود کہہ رہا ہے یہ ٹائم سچے کا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا دوسرا کون ہے۔ اب حقیقت میں دو ہی ہو سکتے ہیں نا، ایک بات میں کہوں تو میں نے چاند دیکھا ہے، دوسرا کہے گا نہیں دیکھا، اب دونوں میں سے ایک سچا ہو سکتا ہے نا، دوربین والا چکر اور ہے۔ لیکن آنکھ کی بات کر رہا ہوں، ایک آدمی کہ میں نے چاند دیکھا، ایک کہ میں نے چاند نظر نہیں آیا، تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یہاں دکھا ہے یا نہیں دکھا۔ بھائی دو لوگ دو ٹائم بتا رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ وہ جعفر ہے جو صادق ہے۔ ہمارے امام وہ ہیں جن کو لقب ہم نے نہیں دیا، لوگوں نے دیا۔ اگر علی المرتضیٰ ہے یا مشکل کشا ہے یا کرم اللہ وجہہ ہے، بھائی سارے اصحاب کا نام آتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ جڑا جاتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ جڑا جاتا ہے، لیکن جب مولا کا نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ۔ تو بھائی کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہو؟ تم ہی کہتے ہو کہ اس لیے کیونکہ یہ وہ واحد چہرہ ہے جس نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ خود مان رہے ہیں یہ واحد چہرہ ہے، بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے، کسی کو مکتب اہل بیت میں لانا، لیکن شرط یہ ہے تھوڑی سی اس کی فکر کو بیدار۔ فکر کو جب جھجھوڑ جاتا ہے یا جھجھوڑا جاتا ہے پھر انسان جا کر اور بنتا ہے۔ مسئلہ یہ کم فضول بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، اگر اس عقل کو بیدار کیا جائے واللہ، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، امام فرماتے ہیں میرے ماننے والے دلیل کے فرزند ہیں، وہ دلیل کو مانتے ہیں، اور جہاں پر دلیل آتی ہے کائنات کے سارے جھوٹ وہاں پہ جھوٹ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وعلی تو یہ جنگ ہے دو فکروں کی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس فکر کو پروان چڑھاتے ہیں؟ اگر ایک فکر کو نوجوان کے ذہن میں ڈال دیں، دیکھیے انسان ہے کیا؟ آپ کے سامنے ایک بلی ہے، وہ بھی ایک وجود ہے، وجود مادی ہے، اس کے بھی ٹانگیں ہیں، زبان ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، اس کے آئی پاور ہم سے زیادہ ہے۔ آپ کے سامنے کتا ہے، اس کے سونگنے کی طاقت ہم سے زیادہ ہے۔ سانپ ہے، اس کے اندر مختلف کوالٹیز ہیں۔ ایک چلتا پھرتا وجود آپ کے سامنے ہے، بلی ہے، مختلف حیوانات۔ کبھی سوچا میں بھی ایک چلتا پھرتا وجود ہوں، میری بھی ہاتھ ہیں، میری بھی کان ہیں، میری بھی زبان ہے، میں بھی چل رہا ہوں، مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی بچے جن رہی ہے، ان کے درمیان بھی ازدواج کا تعلق ہے، وہ بھی کھاتی ہے، وہ بھی پیتی ہے، بلیاں بھی، تمام تر حیوانات ہیں، مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ظاہری اعتبار پہ، مادی اعتبار سے دیکھا جائے مجھ میں اس میں کوئی فرق نہیں، اور خدا نے ایک ایسا حیوان بھی بنایا جو انسان سے بہت ملتا ہے۔ یہ بندر جسے آپ کہتے ہیں یا گوریلا جسے کہتے ہیں، بالکل انسان سے ملتا ہے، بس جسم پہ بال زیادہ ہے، چہرہ بھی آپ دیکھیں گے کافی انسان سے شبیہ ہے۔ خدا بتانا کیا چاہتا ہے؟ اے انسان، تیرے وجود میں ایک چیز ہے جو تجھے انسان بناتی ہے، جس سے تفریق انسان و حیوان ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تیری فکر ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان 70 سال زندگی گزارے صرف کھانے کے لیے، صرف پینے کے لیے، اور زیارت عاشورہ وہ واحد زیارت ہے جہاں پہ ہم نے دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگا،
پوری زیارت عاشورہ میں کوئی ایسی دعا نہیں خدا گاڑی دے، خدا بیوی دے، خدا بچے دے، خدا نہیں. سارے مقامات جو انسان زیارت عاشورہ میں اللہ سے مانگ رہا ہے وہ مقامات اخروی ہیں. مجھے حیات اہل بیت عطا کر، مجھے معیت اہل بیت عطا کر، مجھے قرب اہل بیت عطا کر، مجھے سلم اہل بیت عطا کر. یہ سارے مقامات کہاں کے ہیں؟ یہ اخروی مقامات ہیں یا روحانی مقامات ہیں کہ آپ خدا سے مانگ رہے ہیں. اور دنیا میں انسان آیا ہی اس لیے تاکہ کیا حاصل کرے؟ روحانی مقام کو حاصل کرے. جسم تو کسی بھی طرح دال کھا کے بھی انسان جی لیتا ہے، مرغی کھا کے بھی تو جی لے گا، کچھ بھی کھا کے تو جی لے گا، پیٹ کو پال لے گا، لیکن میدان برزخ میں ان چیزوں سے روح نہیں پلتی جب تک وہاں پر غذائے روحانی نہ ہو. تو انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ بس اسی فکر کا فرق ہے. اب اگر کوئی انسان اپنی فکر کو استعمال نہ کرے، اس میں اور اس حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. تمہاری ارزش اس لیے ہے کیونکہ تم میں نفخہ الہی ہے، نفخت من روحی ہے. خدا نے اپنی روح تمہارے وجود میں ڈال دی ہے. یہ وہ روح، وہ عقل ہے جو خدا نے تمہارے وجود میں ڈالی ہے. اگر عقل کو پروان چڑھاؤ گے، عزیزان محترم، کہیں پر بھی اسلام میں لفظ اسٹاپ نہیں ہے کہ خدا یہ کہے میں نے ایمان کا راستہ روک لیا، میں نے دین کا راستہ روک لیا، میں نے جد و جہد کا راستہ روک لیا. ہم کیوں مجلسوں میں صرف جناب سلمان کا ذکر کرتے ہیں، ابو ذر کا ذکر کرتے ہیں، اصحاب حسین کا ذکر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ہی سلمان تھا، تاریخ میں ایک ہی ابو ذر تھا، تاریخ میں ایک ہی مالک اشتر تھا. نہیں، یہ راستہ کھلا ہوا ہے. کربلا کا راستہ ابھی تک کھلا ہوا ہے. حل من ناصرن کی صدا ابھی تک آ رہی ہے. لشکر حسینی میں اضافہ ابھی تک ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کون ہے جو خود کو ابو ذر بنائے؟ ہم ابو ذر کے قصیدے تو بہت پڑھتے ہیں لیکن امام فرماتے ہیں کب وہ دن آئے گا تو خود ابو ذر بن جائے اور علی تیرے قصیدے پڑھے. کب وہ دن آئے گا؟ بھائی ابو ذر ہماری طرح ایک انسان تھا، محفل اہل بیت میں گیا، علم حاصل کیا، معرفت حاصل کی، تب جا کے ابو ذر بنا. میثم تمار اہل بیت کی محفل میں تھے، تب جا کے میثم بنے. ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں، لیکن تب بنو گے جب فکر کو بلند کرو گے. لیکن اگر فکر کو صرف نماز تک محدود کر دیا، صرف واجبات تک محدود کر دیا، صرف مستحبات تک محدود کر دیا، یہ فکر بلند نہیں ہوگی. معصوم فرماتے ہیں جتنی فکر کی پرواز بلند ہے اتنی روح کی پرواز بلند ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہی الفاظ جو آپ زبان سے نکال رہے ہیں، تکبیر ہے، رسالت ہے، حیدری ہے، تو اگر یہ الفاظ صرف زبان پہ آئیں اور زبان پہ ختم ہو جائیں یہ روح کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. لیکن اگر ان الفاظ کی صدا، جس طرح کل میں نے کہا کہ لفظ اثر رکھتا ہے، اگر ان کی صدا روح تک جائے. دیکھیے باڈی کو چوٹ لگتی ہے، آپ کی گاڑی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی باڈی میں ڈینٹ پڑ جاتا ہے. جسم پہ ڈینٹ کب پڑتا ہے؟ کوئی مکہ مارے، کوئی تھپڑ مارے، کوئی چونٹ لگے تو جسم زخمی ہو جاتا ہے. لیکن روح کے زخم انسان کو نظر نہیں آتے. انسان مجموعہ ہے ایموشنز کا. ایک آدمی مر گیا، آپ اس کو لاکھ گالیاں دیں کوئی ری ایکشن نہیں دے گا. اس کے مذہب کو، اس کے ماں باپ کو برا بلا کہو کیونکہ مردہ ہے، ری ایکشن نہیں دے گا. لیکن اگر زندہ کو گالی دو گے ری ایکشن دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس کا مطلب انسان ہے جذبات کا نام، ایموشنز کا نام، حب و بغض کا نام. اب کس کی حب بڑھانی ہے اور کس کا بغض بڑھانا، یہ جنگ ہے کہ انسان کائنات میں کس کی محبت سے بھرا ہوا ہے، انسان کائنات میں کس کے بغض سے بھرا ہوا ہے. ہمارے یہاں تبلا تبرہ محبت، تبرہ بغض نفرت رکھنا. پہلا کلمہ جو مسلمان پڑھتا ہے وہ شروع ہی تبرہ سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں. یعنی پہلے انکار ہے، بعد میں اقرار ہے. جب تک یہ دو جذبے انسان کے وجود میں نہیں اس کا ایمان کامل. اب سوال یہ ہے کہ اس نے اپنے روح کے ظرف میں اور پیالے میں بھرا کیا؟ کس کی محبت زیادہ بھری، کس کا بغض زیادہ بھرا؟ جب یہ دونوں بیلنس ہوتے ہیں تو انسان کا ایمان بلند ہو جاتا ہے. کیونکہ محبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے قربانی اتنی بڑی ہوتی ہے. کربلا میں بیویوں کے دلوں میں حسین کی محبت اتنی تھی
کہ جناب رباب کہتے میرے اسد کو بھی لے جاؤ. بھائی کون سی ماں اپنے بچے کو سجا کر دھجا کر گھوڑے پہ سوار کرے کہ جا میدان جنگ میں جا کر نیزے کھا، جا میدان جنگ میں جا کر ذبح ہو جا. یہ تو بیویوں کی بات ہے. مسیحی کی ماں ہے، تازہ مسلمان ہے، تازہ شادی ہوئی ہے، بیٹے کو تیار کر کے میدان جنگ میں بھیجتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹا کہتا ہے اجازت دو میں جا کر بیوی سے بات کروں، کہ جاؤ لیکن مجھے ڈر ہے کہیں بیوی کی باتوں میں نہ جاؤ. یعنی ماں کو ڈر ہے کہیں بیوی کے جذبات میں آ کر حسین کو نہ چھوڑ دے، موت کا ڈر دل میں نہ آ جائے. اتنا جذبہ اس ماں کے دل پر ہے. وہی کردار جو سیدہ زینب کا کردار ہے، جب بیٹی کا سر ماں کے ہاتھ میں آتا ہے پھینک کر دیتی ہے کہ میں سیدہ زینب کی ماننے والی ہوں، ہم دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے. تو یہ محبت تھی نا جس نے اس وجود میں اتنا ریئیکشن پیدا کیا. میں سمپل سی مثال دوں کیونکہ مجالس ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، صرف آپ نہیں سنتے، کچھ دنیا کے مومنین سنتے ہیں. دیکھیے یہاں پر انگلینڈ حکومت کر کے گئے، یہ سارے ممالک کالونیز تھیں، کسی نہ کسی ملک کی کالونی تھی. برّ صغیر کالونی تھی برٹش کی. اب جو برٹش کی کالونی وہاں کرکٹ کی محبت، اور جہاں پہ اٹلی اور فرانس کی کالونیز تھیں وہاں پر فٹ بال کی محبت. عرب جتنے آپ دیکھیں گے وہ فٹ بال کے دیوانے، اور انڈیا اور پاکستان کے مسلمان ہوں یا ہندو ہوں آپ دیکھیں گے ان کے دل میں کون سا جذبہ ہے؟ کرکٹ کا جذبہ ہے. جہاں جہاں کی کالونی تھی وہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا گیا. تو یہ کرکٹ کی محبت انسان کو کیا کیا کرواتی ہے. اب ینگ بچہ ہے، ڈائریکٹ کھیل کود میں بچہ جاتا ہے، اس کو کرکٹ کتنی محبت ہے. اب کرکٹ میں اتنا کھیلتا ہے، پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، ٹخنا ٹوٹ جاتا ہے، بال لگ جاتی ہے، 8 گھنٹے یہ گیم کھیلتا ہے. یہ بچہ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے دل میں کرکٹ کی محبت اتنی زیادہ ہے. اسی طرح اگر یہ محبت نکل جائے اور اس بچے کے دل میں اس جذبے کی جگہ، مثال کے طور پہ حسین کی محبت آ جائے، وہی میں جذبے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کرکٹ نہ کھیلی جائے، جذبے کی بات کر رہا ہوں. اتنی محبت اس بچے کے دل میں مولا حسین کی آ جائے. اب وہی محنت جو کرکٹ میں کرے، کافی بچے ہم نے دیکھے محرم میں کرتے ہیں، بھائی دن رات سبیلوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، عزاداری میں لگے ہوئے ہیں، پرچم کشائی کر رہے ہیں، دن رات ماں کہتی ہے سکون نہیں، کھانا نہیں کھایا کرنے نہیں، مولا حسین کی مجلس ہونے والی ہے، محرم شروع ہونے والا ہے، مجھے جا کر امام بارگاہ کو سجانا ہے. تو یہ جذبہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ وہ محبت کا جذبہ ہے. اب یہ محبت نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، یہ محبت پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ محبت نیگیٹو ہو گئی، یہ بچہ اسی جذبے سے جس وجہ سے حسین کی مجلس کو سجا رہا ہے کہیں کسی غلط محفل کو بھی سجا سکتا ہے. اگر نیگیٹو محبت آ گئی، مادی محبت، وہ کسی لڑکی کی محبت ہو سکتی ہے، وہ کمپیوٹر کی گیم کی محبت ہو سکتی ہے، وہ کرکٹ کی محبت ہو سکتی ہے، وہ اپنے کسی دوست کی محبت ہو سکتی ہے، کسی کی بھی محبت ہو سکتی ہے. اب اس محبت میں، کیونکہ محبت انسان کے عقل پہ پردے ڈالتی ہے، واحد محبت ہے جو عقل کو روشن کرتی ہے، وہ محبت حسین ہے. ورنہ ہر محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. محبت میں انسان والدین کا نافرمان بن جاتا ہے، اسی محبت میں انسان کیا کچھ نہیں کرتے آج کے جوان. اب کسی خاتون کے دل میں ڈرامے کی محبت، بھائی آخری قسط ہے، ڈرامہ گزر جائے گا، یہ بھی پتا ہے کہ ریپیٹ ہوگا، لیکن محبت اتنی ہے کہ انتظار نہیں کیا جا رہا. امام زمانہ کا انتظار تو ہو جاتا ہے لیکن ڈرامے کا انتظار نہیں ہو رہا. عجیب سی بے چینی ہے، نماز پڑھی بھی جا رہی ہے تو فل ٹائم اور ڈرامہ اور سیریز دماغ میں چل رہی ہیں. اور آج کل تو اردو لوگوں کے دل میں بڑا پھنسا ہوا ہے. یہ ڈرامے کتنا جادو انسان کے دل پہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ڈرامے بھی الفاظ ہیں نا، تصویر اور لفظ. یہ تصویر اور لفظ آپ کے ذہن میں جذبات، جھوٹے جذبات. ایک ڈرپوک انسان کو ڈرامے میں بہادر بنا دو، ایک بہادر انسان کو آپ ڈرامے میں ڈرپوک بنا دو، ایک ظالم کو ڈرامے میں آپ بڑا رحیم اور کریم بنا دو، ایک کنجوس انسان کو آپ ڈرامے میں سخی بنا دو. تو ڈرامہ وہ میدان ہے جہاں پہ جھوٹ کو سچ کیا جاتا ہے، سچ کو جھوٹ کیا جاتا ہے. لیکن مجلس حسین وہ ہے یہاں پہ سچوں کو سچا ہوتا ہے، یہاں سچا جذبہ آپ کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے، یہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا، یہاں پہ فیئر اور کلین بات کی جاتی ہے کہ علی بہادر تھے اور ہم ثابت کرتے ہیں علی بہادر تھے، حسین صابر تھے اور کربلا کا میدان. یہاں پہ سچے جذبات آپ کے وجود میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. یہاں پر سچا گریا، یعنی اگر آج امام حسین پہ رو رہے کیونکہ سچی مصیبت ہے نا،
ایک ہفتے کے بعد بھی مولا کا سوچو گے رونا آئے گا، لیکن ڈرامے میں رو گے، ایک مہینے کے بعد خود پہ ہنسو گے. ایکٹر تو وہی کا وہی گھوم رہا ہے، لیکن آپ اس کے مرنے پہ رو رہے تھے. اس کا مرنا بھی جھوٹا، اس کا رونا بھی جھوٹا. تو دو ظرف ہیں، بغض اور محبت. حل الدین الا الحب والبغض، فرماتے کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ. اب سوال یہ آئے کہ تم اپنے وجود میں کیا ڈال رہے ہو، کس کی محبت کو ڈال رہے ہو؟ شمر. یہ زیارت عاشورہ کا ایک فراز ابھی آؤں گا، ان فرازوں پر وقت اگر ملا کہ وَأَن يُثَبِّتَ لِي قَدَمَ صِدْقٍ مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. سجدے میں جاتے ہو یہ دعا کرو. یہ ایک مقام ہے زیارت عاشورہ کا. اے خدا مجھے ثابت قدم رکھ، معکم، ایسا ثابت قدم جیسے حسین ثابت قدم تھے. بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. اے خدا مجھے ثابت قدم رکھ ایسے جیسے تم نے کربلا والوں کو اور حسین کو رکھا. کہاں پر؟ فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی ثبات قدم ہو، آخرت میں بھی ثبات قدم. تزلزل قدم بہت خطرناک منزل ہے کہ انسان دنیا میں حسین والا ہو، حسینی ہو، اور قدم ایسے لرزیں کہ اس کے وجود میں کیسی صفت پیدا ہو جاتی ہے. صفت سے حسین کو نفرت ہے، جس صفت کا سوچ کے بھی سید سجاد رو پڑے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کربلا میں جو شخصیات موجود تھیں وہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کیریکٹرز کا ایک اشرہ ہو سکتا ہے. شمر جنگ صفین میں مولا کا ساتھی رہا، ہمراہ رہا. فارسی میں کہتے ہیں جانباز جنگ صفین. جنگ صفین سے بچا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام ہے شمر. 17 مرتبہ یا 16 مرتبہ شمر پیدل حج کرتا ہے. تاریخ دان کہتے ہیں نماز کا اتنا پابند تھا، اس کی ایک نماز قضا نہیں تھی. کربلا کا میدان اتنا عجیب ہے کہ ایک دن میں 10,000 لوگ نہر فرات میں غسل شہادت کر رہے ہیں. غسل شہادت لشکر یزید والے. کس کو قتل کرنا ہے؟ حسین. یہ تزلزل قدم ہے. یہیں سے فکر اور نبوغ شیعت بلند ہوتی ہے. یہاں پر اہل سنت خاموش ہو جاتے ہیں. ایک لفظ لاتے ہیں اجتہادی خطا. اس لفظ کے بعد پورے دین پر وہ پانی پھیر دیتے ہیں کہ جس نے خطا کی. بھائی یہ قدم لرزے تھے. جناب زبیر سیف الاسلام، اسلام کی تلوار، کتنا بڑا لقب ہے. ابن عم علی ابن ابی طالب، مولا علی کے پھوپھی کا بیٹا. حسب کے قریب ہے. واحد شخص ہے، 4-5 لوگ تھے جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، انہوں نے تلواریں بلند کی تھی، ان میں زبیر شامل ہے. واحد آدمی ہے جو مسجد میں جاتا ہے اور وہ مولا فرماتے ہیں مسجد میں آ جاؤ، اگر تمہاری تعداد زیادہ ہوئی علی تلوار اٹھانے اور قیام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ابو ذر ہے، سلمان ہے، جناب زبیر ہے. چند افراد ہیں جو مولا کے ہاتھوں پہ جا کر بیعت کرتے ہیں. زبیر ہے. نبی کی محفل ہے، زبیر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ زبیر بڑی چاہت سے اور محبت سے علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. رسول گرامی فرماتے ہیں زبیر اتنی محبت، علی کے چہرے کو اتنے غور سے دیکھ رہے ہو؟ فرماتے یا رسول اللہ ابن عم ہے، رشتہ داری ہے. کہیں پھر بھی اتنی محبت کا آپ نے خود فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت. اس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس کا ذکر عبادت، اس کا چہرہ عبادت ہے. اس وقت رسول نے فرمایا زبیر ایک وقت آئے گا اسی علی سے تو چہرہ پھیر لے گا. یہ تزلزل قدم ہے. اسی لیے علماء فرماتے دعا کیا کر اے خدا مجھے عاقبت میں خیری نصیب کر. جب آخری لمحے میں سانس نکلے اس وقت بھی علی والا رہوں. معصوم کیوں فرماتے گناہ نہ کر؟ معصوم فرماتے کہ ایسا نہ ہو گناہ کی حالت میں موت آ جائے، زنا کرتے ہوئے موت آئے، شراب پیتے ہوئے موت آئے، گالاں گلوچ کرتے ہوئے موت آئے، کسی مومن کا بغض رکھتے ہوئے موت آئے، کسی بہن کا ہاتھ کھاتے ہوئے موت آئے، اے جبان حرام کام کرتے ہوئے موت آئے. اس لیے ہم کہتے ہیں گناہ سے بچ. یہ مقامات زیارت عاشورہ میں آئیں گے. یہی زبیر ایک وقت آتا ہے جنگ جمل کا میدان سج جاتا ہے، اور یہ واحد جنگ ہے کہ علی نے جنگ شروع نہیں کی. سب سے پہلے میدان میں آپ کے مولا جاتے ہیں. مولا نے لباس سے جنگ نہیں پہنا، تلوار نیام سے نکالی نہیں، نیام میں اور میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے اور مولا نے خطبہ دیا. لوگوں نے کہا زبیر علی آیا ہے، جاؤ علی کے مقام. سیف الاسلام کا بہادر تھا،
جب زبیر جانے لگا تو کسی نے کہا کہ زبیر علی کے مقابلے میں جو بھی گیا بچ کے نہیں آیا۔ زبیر نے کہا نہیں، علی لڑنے نہیں آیا، اگر لڑنے آتے تو مجھ کو میرے لقب سے نہ پکارتے۔ مولا نے زبیر کو بڑے احترام سے بلایا کہ آجا، سیف الاسلام ہر جنگ میں شامل ہے، جس کی تلوار کے لیے مرنے کے بعد مولا اس کی تلوار کو دیکھ کر روتے، فرمائیے وہ تلوار ہے جس کو رسول دیکھ کر خوش ہوتے تھے، ہر جنگ میں رسول کی مدد کرنے والا۔ لیکن جب قدم لرز جاتے ہیں تو انسان کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک لمحے میں انسان جنت میں ہے اور اسی ایک لمحے میں انسان کبھی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اور کا ایک دن پہلے دیکھیں تو جہنم میں ہے اور ایک دن بعد والا دیکھیں تو اور جنت میں ہے۔ یہ لمحے ہی تو ہیں جو ہماری پوری قسمت کو بیان کرتے ہیں کہ تجھے کہاں جانا ہے اور تو کون سا بننے والا ہے، کس لشکر میں جانا ہے۔ اور جیسے مقابل میں آتے ہیں امام علی نے ایک جملہ کہا کہ زبیر تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اسی چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہا تھا، آج اسی چہرے کے مقابلے میں تلوار کو دے کر آیا۔ تجھے یاد ہے نبی کا فرمان کہ کہا تھا زبیر ایک دن اسی علی کے مقابلے میں جاؤ گے۔ اتنا کہنا تھا، اس کے وجود میں ایک جرقہ سویا ہوا وجود پیدا ہوا۔ لیکن صرف بیداری کافی نہیں، اللہ نے قرآن میں ان پر بھی لعنت کی ہے جو حق سنیں اور سننے کے بعد حق کی طرف دوڑے نہ جائیں۔ ایک بندہ سن رہا ہے کہ علی حق پر ہے، علی حق پر ہے، لیکن اس کے بعد بھی علی کے دشمن کا ساتھ دے، مانے کہ ہاں ہم نے مانتا ہوں کہ علی حق پر ہے، لیکن اگر حق کی طرف نہ جائے خدا قرآن ان پر بھی لعنت کرتا ہے۔ 41 مقامات ہیں قرآن پہ، اگر آج وقت ہوا میں بیان کروں گا، 41 مقامات ہیں جہاں پر خدا نے لعنت کی ہے۔ یہ سارے مقامات کو بیان کروں گا کہ براءت ہوتی کیا ہے، لعنت ہوتی کیا ہے، مقام لعنت کیا ہے، مقام لعن کیا ہے، کون لوگ ہیں جو قابل لعنت ہیں اور کون لوگ ہیں جو قابل تعریف ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو قابل محبت ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو قابل نفرت ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا مولانا زبیر کو۔ زبیر سمجھ گیا کہ وہ باطل پر ہے، فوراً پلٹا، لشکر میں گیا، بیٹے نے تانے دینا شروع کیے کہ علی سے ڈر گئے، علی کی تلوار سے ڈر گئے۔ کہ واللہ علی سے نہیں ڈرا، علی کی تلوار سے، نبی کے فرمان سے ڈر گئے۔ غلطی زبیر نے ایک کی، کل میں نے کہا تھا نا کچھ لوگ وہ ہیں جو 11ویں امام تک آتے ہیں 12ویں کو نہیں مانتے، کچھ وہ ہیں جو 6 امام تک آتے ہیں 7ویں کو نہیں مانتے۔ امام رضا کا لقب کیا ہے؟ غریب الغربا۔ کیوں غریب الغربا؟ سادہ سے مومن کہتے ہیں کیونکہ مولا کو مدینے سے اٹھا کر مشہد لایا۔ کوئی کون سا امام ہے جو اپنے وطن میں ہو؟ جو وطن میں ہیں وہ سب سے زیادہ غریب ہے۔ مدینے میں جن جن اماموں کی قبریں ہیں آپ دیکھیں نا، روزہ ہے نہ سایہ ہے نہ کوئی زیارت کرنے والا۔ غریب الغربا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ 7ویں امام تک، کیونکہ 7ویں امام کے بعد کا دور ہر شیعہ اسٹڈی کرے، اس پر مجالس ہو سکتی ہے کہ 7ویں امام کے بعد امام نے لوگوں کو ظہور کی تیاری کروانا شروع کر دی، وکیل بنائے، آرگنائزیشن آف لا بنائے۔ اتنے وکیل 7ویں امام زندان میں تھے، لیکن پورے ایران میں جہاں جہاں شیعہ امام اپنے وکیل، عرب میں عجم میں وکیل پھیلا دیے اور یہ وجوہات خمس کو جمع کرتے تھے، لاتے تھے اور امام کو 7ویں امام کا جیسے شہادت واقع۔ اب ظاہر 8ویں امام کی امامت تھی، امام کی ایج تقریباً 40 ایئرس کے قریب ہے، لیکن اللہ نے اولاد نرینہ نہیں دی۔ اب وکیلوں کے پاس تھا پیسہ، مال، دولت، دیکھیے قدم لرز جاتے ہیں تو انسان کہیں بھی پھسل، 7ویں امام تک آئے، لیکن کتنے شقی بدبخت اصحاب امام موسیٰ کاظم، اصحاب امام موسیٰ کاظم۔ یہ تاریخ کیوں مظلوم کہتے ہیں امام رضا کو؟ یاد اللہ 7ویں امام کی امامت کا انکار کیا، یہ تو امام ہے ہی نہیں کیونکہ اس کو بچہ نہیں ہے، جب اس کی نسل نہیں ہے تو امامت کیسے بڑھے گی؟ کس وجہ سے؟ مال دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ یعنی وہ مولوی جو مال سے محبت ہو گئی، خمس سے محبت ہو گئی، مولا کا مال دینے کے لیے تیار نہیں ہے، امام رضا کو نہیں دیتے تھے۔ گلی کوچے میں مولا چلتے تھے، کہتے تھے یہ امام نہیں ہے، یہ امام نہیں ہے، اور کہتے تھے اب مہدی آئے گا، وہ ظہور کرے گا۔ اور جب خدا نے بیٹا دیا، امام جواد کی ولادت ہے۔ کیوں امام جواد چھوٹے تھے؟ کیونکہ دیر میں امام کو پیدا ہوئے، یہ غربت تھی امام کی، اور پیدا ہونے کے بعد امام کو غلط نسبتیں دیتے تھے۔ عوام نے دیکھ لیا کہ مولا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اس کے بعد اعجاز ہوا، پھر شک کیا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے،
تو مت لگائی وقت کے امام پر. یہ غربت تھی امام رضا کو. امام نے کہا فیصلہ کرو کیسے متعین ہوگا یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے. کہ ہم کسی ایسے شخص کو بلائیں گے. عرب میں کچھ اشخاص ہوتے تھے جو حلیے کو دیکھ کر بتاتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے جہاں لے جاؤ میں آنے کے لیے تیار. کہ ایسا کام کرتے ہیں آپ ایک کھیت تھی اس کھیت میں جاتے ہیں آپ چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور امام کو کہا کہ جب وہ شخص آئے گا تو آپ کھیت میں چلے جائیے. امام کو لباس دیا کسانوں کا لباس کہ یہ کسانوں کا لباس پہن لیجیے اور آپ بازار میں اپنا کھیت میں چلے جائیے اور کھیت میں کام کریے جس طرح کسان کام کرتے ہیں. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ جو چہرہ شناس ہے اس کو بلائیں گے یہاں بٹھائیں گے ایسے باتوں باتوں میں پوچھیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے. سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. امام نے کہا کوئی بات نہیں جو حق پہ ہوتا ہے اسے ڈر نہیں ہوتا. اتنے مظلوم امام کسانوں کا لباس پہنا اور یہ مصیبت میں کون ڈال رہے ہیں؟ اپنے شیعہ اپنے ماننے والے امامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. امام کھیت میں جاتے ہیں ان کسانوں کے بیچ میں مولا بیلچہ اٹھاتے ہیں اور کام کرنا شروع کرتے ہیں. یہ شخص آتا ہے اور بیٹھتا ہے چند لمحے گزر جاتے ہیں باتیں کرتے ہیں. اتنے سامنے امام جواد گزرے مولا سامنے گزرے. انہوں نے کہا کہ بتاؤ اس بچے کا باپ ہم میں سے کون ہے. اس نے ایک نگاہ امام جواد کو دیکھا مولا کی آنکھوں کو دیکھا مولا کے چہرے کو دیکھا مولا کے چلنے کو دیکھا اور ایک مرتبہ ان سب کو دیکھا. دور سے نگاہ پڑی امام رضا پر. اگر اس محفل میں اس بچے کا کوئی باپ ہو سکتا ہے تو وہ شخص ہے جہاں پتہ چل رہا ہے. یہ مظلوم یہ مظلومیت ائمہ اور اہل بیت تھی. تزلزل قدم قدم لرز جائے ثبات قدم. ایک مقام زیارت عاشورہ میں آئے ان یثبت لی قدم صدق سچے قدم ثابت قدم قدم دنیا میں اور آخرت میں معکم فی الدنیا والآخرہ آپ کے ساتھ ثبات قدم چاہتا ہوں. تو زبیر جیسے علی کا کلام سنا واپس گیا. واپس آنے کے بعد بیٹے نے علی سے ڈر گئے کہ ڈرا گئے. ایک غلطی کی حق کو دیکھا لیکن حق کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ ہوتا ہے اپنی انا پر قدم رکھنا. بہت سارے ہمارے استاد تھے آج سے کوئی 15 سال پہلے کراچی میں ایک سینٹر تھا ڈومینو انگلش سینٹر تھا. تو میٹرک انٹر کے ایج میں ہم وہاں جاتے تھے تو پڑھانے والا اہل سنت تھے. تو جنگ جمل کی بات ہوئی میں نے سارے قصے کھولے ساری باتیں کھولی. اتفاق سے ان کی جو زوجہ تھی وہ شیعہ تھی. اب کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ آپ شیعہ حق پر ہیں. میں نے کہا اگر جانتے بھی ہو تو مانتے کیوں نہیں. آج ایشو یہی ہے کہ جان رہے ہیں یہ حق ہے لیکن مان نہیں رہے اور یہی وجہ ہے جہنم میں آنے کی. کہ زبیر نے دیکھا علی حق پر آئے لیکن علی کا ساتھ نہیں لیا نہ اس لشکر کا ساتھ دیا. یعنی باطل کو بھی چھوڑا حق کو بھی چھوڑا. بیچ کے راستے میں چلا اور پیچھے سے کوئی شخص گیا اور اس نے زبیر پر وار کیا اور زبیر کو قتل کیا اور زبیر کا سر و تلوار لا کر مولا علی کی خدمت میں رکھی. یہاں پر امام نے جملہ فرمایا کہ مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی. کیونکہ جو مارنے گیا تھا اس نے بھی علی سے اجازت نہیں لی اور جو لشکر کو چھوڑ کے گیا تھا اس نے بھی علی سے اجازت نہیں لی تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خواب دیکھا کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت. اس خواب کے بعد رسول گرامی کے چہرے پر اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم نے مسکراہٹ نہیں دیکھی. وہ چہرہ جو ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا تھا جس پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. اور مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ علی کا شیعہ وہ ہے جس کے چہرے پر مسکراہٹ. بعض ایسے خوش متقی لوگ ہوتے ہیں جو چہرہ سوجا ہوا ہوتا ہے. یا علی سے زیادہ متقی ہیں یا ان کو تقویٰ کا زیادہ پتہ ہے. مولا فرماتے ہیں میرا چاہنے والے کا چہرہ عبوس نہیں ہوتا مرجھایا ہوا نہیں ہوتا. مصیبتوں میں بھی اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے کیونکہ چہرہ اس کا یأس میں جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے مایوسی کفر ہے. جس کو کوئی امید نہ ہو جس کے پاس علی جیسی امید ہو جس کے پاس امام زمانہ جیسی امید ہو. امام فرماتے ہیں اے جوان اے بزرگ ہمیشہ تیرے چہرے پہ کیا ہونی چاہیے مسکراہٹ. بعض ہمارے بزرگ ایسے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں
تو بچہ کبھی کسی کمرے میں بھاگتا ہے، کبھی کسی کمرے میں. ایسے نہیں لگتا کوئی علی والا آیا ہے کہ کوئی دشمن علی داخل ہو گئے. معصوم فرماتے جب گھروں میں داخل ہو، شوہر گھر میں داخل ہو تو بیوی کو خوش ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دل ہی دل میں کہے پھر آ گیا. بچے کے ابا پھر آ گئے. ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں کیونکہ ابا پڑھائی کی سختی کرتا ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ بچہ باپ سے ڈرتا ہے اتنا، کیونکہ باپ کا اخلاق اتنا برا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں 5 منٹ اس کے ساتھ نہ بیٹھوں. اور علی وہ تھے کہ لوگ کہتے تھے راتیں گزر جائیں لیکن علی کی محفل ختم ہی نہ ہو. بات دل سے لگ رہی ہے تبھی آپ نعرہ مار رہے ہیں. کئی لوگوں کا گھر میں یہ حال ہے، کئی بیویوں کا بیچاریوں کا یہ حال ہے کہ مولانا ہے نمازی ہے بڑا بد اخلاق. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. دین نماز و روزہ نہیں ہے، دین ایک پورا پلان ہے، پلان آف لائف ہے. جب تک تمہارا اخلاق، تمہاری رفتار، تمہاری زبان، تمہارا چہرہ، تمہاری بناوٹ، تمہارا پہننا ہے وہ جیسا نہیں بنتا. کہتے رہو زیارت عاشورا وہ حیاتی، میری حیات بھی ایسے بنا جیسے اہل بیت. بھائی اس حیات میں سے تم نے ایک اخلاق کو نہیں لیا. بیوی تمہارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی، اللہ کے ملائکہ بیٹھنا پسند کریں گے. تمہیں کس کی محفل میں جانا ہے؟ اہل بیت کی محفل میں. مرنے کے بعد علی کی محفل میں بیٹھ. اخلاق ایسا بنا کہ لوگ مرنے، ماں فرماتے ہیں ہمارے شیعہ جب دنیا سے جاتے ہیں پیچھے رہنے والے روتے ہیں اور رشک کھاتے ہیں. ارے ایسا شخص چلا گیا جس کی محفل میں ہمیں سکون ملتا تھا، جس کی محفل میں ہمیں آرام ملتا تھا. تو ایسی محفلیں بناؤ. تو مولا فرماتے ہیں علی کے جاننے والے کی اور چاہنے والے کی نشانی ہے اس کے چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ وہ رسول خدا جس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی. اصحاب فرماتے اس خواب کے، یعنی کہتے ہیں اکثر و بیش جب رسول کو دیکھتے تھے تو رسول خوش ہوتے تھے، لیکن جب سے یہ خواب دیکھا رسول کے چہرے کی مسکراہٹ دھیمی پڑ گئی، رنگ پھیکا پڑ گیا. قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا. یہ رؤیا جب دیکھا أَرَأَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. خواب دیکھا کہ نبی کے منبر پر کبھی بندر چڑھ رہا ہے، کبھی بندر اتر رہا ہے. انہی بندروں نے لباس نبوت پہنا ہوا ہے. کہ یہ حال ہوگا میرے جانے کے بعد میرے ممبر کا، میری مسجد کا، میرے محراب کا، کہ نبی کے ممبر پر 70 سال نبی کی آل کو گالیاں دی جائیں. کون سا اہل سنت ہے جس سے پوچھو کہ امیر شام نے اور معاویہ ابن ابی سفیان نے کیا 70 سال علی کو گالیاں نہیں دلوائی؟ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا، گالی مت دو، برا بلا مت کہو. اور سب کرنے والوں پر خدا نے قرآن میں لعنت کی ہے. تمہارا نظریہ قرآن والا نظریہ ہے یا تمہارا نظریہ اپنے ماں باپ کا نظریہ ہے؟ میں کون ہوتا ہوں کہ اس سے محبت کروں جس سے میں محبت کروں؟ قرآن کہتا ہے مسلمان عدو اللہ عدوکم، جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہونا چاہیے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ نہیں میں کون ہوں کہیں کہ مجھے یہ پسند ہے، فلاں سے محبت ہے، مجھے علی سے محبت ہے، مجھے حسن سے محبت ہے، مجھے اس میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ مجھے محبت اس سے کرنی ہے جس سے خدا محبت کرے. مجھے نفرت اس سے کرنی ہے جس سے خدا نفرت کرے. میری حب اور بغض کا معیار پروردگار عالم ہے. میری اپنی ذات تو نہیں کہ فلاں مفتی کہے کہ فلاں سے محبت کرو. مفتی کون ہوتا ہے؟ فلاں مولوی کہے کہ فلاں مولوی کون ہوتا ہے؟ تمہاری محبت اور بغض اور نفرت کا معیار خدا ہونا چاہیے. یہ دیکھو قرآن میں خدا نے کس سے محبت کی؟ خدا نے صادقین سے محبت کی، خدا نے سچوں سے محبت کی، خدا نے با اخلاق لوگوں سے محبت کی، خدا نے متقین سے محبت کی. اب یہ بتا تو کس سے محبت کرتا ہے؟ جس نے علی کو گالیاں دی، جس نے 70 سال میرے آقا کو سب کیا. اور صرف ممبروں سے نہیں، نماز ختم ہونے کے بعد ہر مفتی اپنی نماز کے اختتام پر مولا علی کو برا بھلا کہتا تھا. عجیب تاریخ طبریہ پڑھیے تو صحیح. فرماتے ایک شخص تھا انہی مفتیوں میں سے، معاویہ کی حکومت کا دور ہے، یہ اپنی نماز پڑھنے کے بعد
حضرت علی کو برا بھلا کہنا بھول گیا مطلب اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا. یا ایسے ہے کہ مومن نماز پڑھنے کے بعد تسبیح سیدہ پڑھنا بھول جائے اور کہ مولانا ٹھہریے میں تسبیح زہرا کی قضا کر دوں. یہ بھول گیا. بھولنے کے بعد اس نے اپنے اس گناہ کا ایک کفارہ دیا کہ میں نے علی کو برا بھلا نہیں کہا. اس کا کفارہ کیا دیا؟ اس کے کفارے میں اس نے ایک مسجد بنائی. یہ حالت تھی اہل شام کی. دیکھا دو ظرف ہیں. معاویہ نے ظرف نفرت اہل بیت کو بھر دیا. اب لوگوں کا قصور نہیں تھا، اس لیے قرآن کہتے ہیں خدا ان امتوں کے لیڈرز پر بھی لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ لیڈر کا سب سے بڑا قصور ہوتا ہے. یہ آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں نا کہ بنو مروان پر، بنو امیہ پر، بنو ابو سفیان پر، پوری فیملی پہ لعنت کیوں ہے؟ کیونکہ ایک فیملی نے پوری امت کو تباہ کر دیا، ایک قبیلے نے پوری امت کو تباہ کر دیا. فرماتے ہیں اصل مقام براءت کا کب پتہ چلے گا؟ اصل لوگ تبرہ کب کریں گے؟ امام زمانہ کے ظہور کے بعد. یہاں پر ایک ظریف نقطہ ہے. کیوں؟ اور ابھی جتنے مسلمان ہیں ان کو تبرہ کا مطلب بیزاری ہے. یعنی اگر کوئی آپ کو کہے نا کہ ایک رات شمر کے ساتھ سفر کرو، آپ اتنی بیزاری کریں آپ کو گھن آئے اس شقی انسان کے ساتھ میں سفر کیسے کروں، اس کی محفل میں بیٹھوں کیسے. آپ کو پتا ہے فلاں جب مولا علی کو گالی دیتا ہے آپ ایک لمحہ نہیں بیٹھیں گے، یہ آپ کے اندر وجود میں بیزاری ہے. فرماتے اصل مقام براءت بیدار، یعنی براءت کا ظہور. براءت آپ کو کب نظر آئے گی؟ امام زمانہ کے ظہور کے بعد. کیسے امام کے ظہور کے بعد؟ یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک انسان جنگل میں رہے اور اسے شہر کی فیسلٹیز کا بالکل پتہ نہ ہو. چند پتے اس نے بدن پہ لگائے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کی کشمکش میں حیوانوں سے لڑ رہا ہے، دن رات اپنے 2 لقمے کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے. کبھی درندوں سے لڑ رہا ہے تاکہ مجھے 1 لقمہ کھانا مل جائے. اور اسی جنگل میں ایک شخص ہو جو ڈیلی ایک پلیٹ میں بنا بنایا کھانا اس کو پہنچائے. یہ تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جس جنگل میں اس کو شیر سے چیتوں سے لڑنا پڑے اور اسی جنگل میں ایک آدمی آئے اس کو 1 پلیٹ دے کھانے کی بنی بنائی، یہ اس سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا. لیکن اسی شخص سے یہ برات کب کرے گا، نفرت کب کرے گا؟ جب اسی جنگل والے کو شہر میں لاؤ، اس کو پتا چلے بھائی یہ کتنی بڑی دنیا ہے جہاں پر ساری فیسلٹیز ہیں، گھر ہیں، آسائشیں ہیں، اے سی ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، اور اس بدبخت نے مجھے 1 پلیٹ دی تھی اور اسی پلیٹ کی وجہ سے میں اس کا کیا کر رہا تھا؟ شکریہ ادا کر رہا. امام فرماتے جب ظہور امام ہوگا یہ سارے مسلمان آج جن کو مان رہے ہیں ان پر لعنت بھیجیں گے کہ انہوں نے ہم کو کس نعمت ولایت سے محروم رکھا، حسین سے محروم رکھا، حسین کی ولایت سے. کیونکہ حکومت اسلامی کا رسول خدا نے اس کائنات حکومت کو نافذ کرنا تھا، یہ منتقل ہونا تھا مولا علی کی طرف، امام حسن کی طرف، امام حسین کو قیام کیا تاکہ کائنات پر حکومت اسلامی نافذ کرے. ایک ایسی حکومت جس میں سکون ہو، تنگدستی نہ ہو، فقر نہ ہو، فاقہ نہ ہو، بیمار نہ ہو، ہر بندہ مسلم اور مومن ہو، روح پروان پر چڑھے. ایسی حکومتوں کو نافذ کرنا تھا. اور کن کن کو ہم نے مانا؟ جنہوں نے اہل بیت کا راز کرو. یعنی ہم کتنی نعمتوں میں ہوتے ہیں، ابھی جنگل میں ان کے پاس تھوڑی تھوڑی پلیٹس ہیں، لیکن شکر کریں اہل بیت کے ماننے والے. یعنی تصور کرو اگر حکومت علی ہوتی، ہمارے آباء و اجداد کی تربیت اماموں کے سائے میں ہوتی اور ہم اس زمانے میں پیدا ہوتے جبکہ ہمارے باپ دادا نے ہماری ایسی تربیت کی ہوتی جیسی علی نے ان کی تربیت کی تھی، تو تصور کیجیے ہمارا حال کیا ہوتا. ہم آج اتنی جہالت میں نہ ہوتے. تو عزیزان محترم فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جب فکر بیدار کب ہوتی ہے؟ جب آپ انہی زیارتوں کے الفاظ کو سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کریں گے. سب آپ پڑھیں محمد وعلی وقت بہت ہو گیا. ہماری کوشش بھی ہوتی کہ ہم جلدی پہنچ جائیں، لیکن مجالس کیونکہ ایک کے بعد دوسری مجالس ہیں تو لہٰذا پہنچ نہیں پاتے. کل پوری کوشش ہوگی کہ ہم نے چولی کے دوستوں کو بھی کہا ہے وہاں میں جلدی بٹھا دیں تاکہ ہم یہاں پر جلدی پہنچیں. عزیزان محترم، کربلا ایک نام نہیں ہے، ایک تصور ہے. حسین ایک نام نہیں ہے، ایک تصور ہے. اسی طرح دشمن حسین نام نہیں ہے. جب آپ شمر پر، یزید پر، ابن زیاد پر، آل زیاد پر، آل مروان پہ لعنت بھیجتے ہیں، یہ نام نہیں ہے، یہ پورا تصور ہے.
اگر اس تصور شمریت کی ایک جھلک، ایک عادت میرے اندر آ جائے تو پھر یہ قدم لرز جاتے ہیں اور انسان حسین کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ لرزتی ہوئی ٹانگوں کو ثبات عطا کیا جائے، استحکام عطا کیا جائے۔ حسین کا نام ایک ایسی مضبوطی ہے، ایک ایسا قلعہ ہے کہ حسین سفینہ نجات ہے۔ حسین صرف چراغ نہیں ہے، ایک بلب کی ایسی روشنی نہیں ہے جو دور سے نظر آئے اور تم اس کو دیکھ کے جاؤ۔ حسین چراغ بھی ہے اور حسین کشتی بھی ہے جو خود تجھے اس کشتی میں سوار کر کے جنت تک لے جانے والی کشتی ہے۔ جس طرح جو نوح کی کشتی میں چڑھا اس نے نجات پائی، جو اترا وہ ہلاک ہوا، اسی طرح جو مجلس حسین میں آتا ہے اور کشتی حسین میں سوار ہوتا ہے خدا اسے کامیابی عطا کرتا ہے۔ آج یہ دلوں کو کربلا لے جائیں اور ایسے سلام کریں اپنے آقا حسین جیسے کربلا میں کربلا کی بیویوں نے سلام کیا تھا۔ جسم محدود ہے، روح محدود نہیں ہے، جہاں تک چاہیں روح کی پرواز بلند ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور اس روح کو ملاقات حسین کے لیے بھیج دیا جائے۔ اور اس ملاقات کا پہلا باب ہے کہ حسین کو ادب کے ساتھ سلام کیا۔ کسی نے پوچھا مولانا یہ سلام کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ میں نے کہا کیونکہ جب بھی حسین کو سلام کرتے ہو مولا کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، سیدہ زینب کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ کیوں ٹھنڈک پہنچتی ہے؟ کیونکہ پورے اس سفر قید میں بی بی نے پانی نہیں مانگا، کھانا نہیں مانگا۔ امام فرماتے پانی نہیں دیا یہ تکلیف تھی لیکن اتنی نہیں، کھانا نہیں دیا تکلیف تھی اتنی نہیں۔ کہ مولا سب سے بڑی تکلیف کیا تھی؟ کہ جب یہ کہتے تھے یہ باغی کی بہن ہے۔ فرمایا کوئی ہمیں سلام نہیں کرتا تھا۔ ایک بوڑھا تھا جس نے سنا کہ حسین شہید ہوئے اور کسی صحرا میں سلام کر رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ السلام علی الغریب السلام علی الاشام۔ فرماتے سید سجاد نے آواز کو سن لیا، قریب ہوئے، کہا تو کون آئے گئے اتنی غربت میں میرے بابا کو سلام کرتا؟ اس بوڑھے نے پہچانا نہیں، غور سے امام کے چہرے کو دیکھا، ہاتھ زخمی ہیں، گردن زخمی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ کہ آپ کون ہیں جو اس سلام سے اتنے متاثر ہوئے ہیں؟ کہ میں اسی باپ کا بیٹا ہوں جسے پورے سفر میں کسی نے سلام نہیں کیا، آج تو نے سلام کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، یہ کسان بوڑھا تھا جس حسین کے لیے رو رہا تھا، اسی حسین کا بیٹا سامنے کھڑا تھا۔ فوراً اس نے اپنا سر مولا کے کاندھے پہ رکھا اور مولا کو پرسہ دینے لگا، دیتے دیتے سلام بھی کر رہا تھا، کہہ بھی رہا تھا کس پیاس کے عالم میں آپ کے بابا کو مارا گیا، کس غربت کے عالم میں آپ کو بابا کو مارا گیا۔ اتنے میں مولا نے بھی سینے سے لگایا اور مولا بھی اپنے بابا کو سلام دے رہے تھے، اور اتنے درد بھرے سلام تھے امام سجاد کے کہ تھوڑی دیر کے بعد امام سجاد نے جب بوڑھے کو اپنے سینے سے تھوڑا دور کیا، دیکھا اس کی گردن ڈھل چکی تھی۔ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اگر خدا موت بھی دے تو اس عالم میں موت دے کہ حسین کو سلام کرو، روح برباد ہو جائے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور خلوص سے دل سے اپنے آقا حسین کو سلام کریں۔ بچے بڑے سب مل کے
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب سب مل کے السلام میرا سلام ہو نام حسین دن رات لبوں پہ حسین حسین کا نام ہو خدا حسین حسین کرو اور اسی نام سے روح پروان ہو میں کہتا ہوں مومن وفادار جب تو حسین کو صدا دے رہا ہے یہ بتا اس نام کے لینے سے کسی نے تجھے تماچا تو نہیں مارا کسی نے تجھے تازیانہ تو نہیں مارا اچھی سی فضا میں اچھی سی ہوا میں بیٹھے ہو پیاسے نہیں بھوکے نہیں لیکن کربلا میں ایک بچی ہے پیاسی بھی ہو جس کے کان بھی زخمی ہوٹ بھی زخمی ننی سی کلایا بھی زخمی نہ کسی کے تماچوں کی پرواہ نہ کسی ظالم کے تعزیے کی پرواہ بڑے پیار سے کہہ رہی ہے میرا بابا حسین میرا غریب حسین او تین دن کا پیاسا حسین میں اس بچی کے مسائل پڑھوں گا لیکن اپنے وقت کے آنے پہ لیکن آج کی رات ایک بچی ہے جو مدینے میں حسین کر کے رو رہی ہے خدا کو اس بچی کا واسطہ دو تیری ہر مشکل آسان کون ہے یہ بچی قدیمی مومنوں میں نے نام نہیں لیا پر سمجھ گئے اے خدا تجھے سہرا کی پریشانی ہوگا جو بیمار بھی ہے اور پریشان بھی ہے
عباس جو بیویاں چلیں گی سب بیویوں کے نام لکھو. نام لکھے کہ عباس جو بچیاں چلیں گی بچیوں کے نام لکھو. تو غازی فرماتے جب صغرا کا نام آیا حسین نے کہا عباس میری بچی بیمار اکیلا چھوڑ کے جائیں گے. کہا عباس زینب کو کہو گھر کی چابیاں صغرا کو دے دے. میری بچی کی 4 پائے گھر کے دروازے پہ رکھ لے اور سب بیویوں کو کہو صغرا کو خدا حافظ کرو. عزیزو خدا حافظی بڑی مشکل ہوتی ہے. اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے جب گھر سے جنازہ جاتا ہے خدا حافظ بڑا مشکل ہوتا ہے. کسی کی ماں مر جائے جب جنازہ گھر سے جاتا ہے بیٹیاں بڑے درد سے خدا حافظ کرتی ہیں. 4 پائی لگا ایک بیوی آتی تھی سینے سے لگاتی تھی کہتی تھی خدا حافظ صغرا. لیکن بی بی صغرا خاموش کچھ بھی نہیں کہہ رہی. فرمایا سب بیویوں نے خدا حافظ کیا. آخر میں بی بی زینب بیماری ہو صغرا کو سینے سے لگایا کا خدا حافظ صغرا اگر زندگی رہی تو پھر ملے گی. ہر بیوی نے کہا خدا حافظ لیکن جناب صغرا نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب بی بی زینب نے کہا خدا حافظ ایک مرتبہ صغرا کا ضبط ٹوٹا. دونوں باہیں بیوی کے گلے میں ڈالی رو کر کہنے لگے خدا حافظ میں صغرا سمجھ گئے اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا. سمجھ گئے میں یتیم ہونے والی ہوں اب میرا اکبر واپس نہیں آئے. بی بی زینب نے تعجب فرمایا صغرا اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں تھا. صغرا تجھے کیسے پتا چلا؟ رو کر کہنے لگے پھوپھی اماں میں بیمار ہوں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. آدھی رات کا وقت تھا میں نے کیا دیکھا آسمان سے نور ہمارے اترے. اس نور ہماری سے ایک کالے مرغے میں بیوی تھی. یہ بیوی زمین پہ بیٹھ گئی خاک کو اٹھایا اپنے سر پہ ڈالا رو رو کے بین کر رہی تھی او میری لال حسین او تیری ماں زہرا تجھے کہاں کہاں روئے گی او کربلا میں روئے گی یہ شام کی دربار میں. میں سمجھ گئے اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا. زینب کو بڑا پیارا مولا حسین کی خدمت میں آئے کہنے لگی بھیا حسین اگر صغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے میں زینب خیال کروں گی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی. لیکن حسین اگر کوئی اور وجہ ہے تو
مجھے بھی بتا. اتنا کہنا تھا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کر کا جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل بھیا حسن سے ملتی ہے, کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے, کسی کی شکل دادا رسول خدا سے. او بہن زینب میری صبرا کی شکل میری اما زہرا سے ملتی ہے. میں امام ہوں, علم غیب سے جانتا ہوں, میرے جانے کے بعد تیری چادر ٹوٹ جائے گی اور میں کیسے برداشت کروں میری اماں کی شبیر کو تماشے. میری اماں کی شبیر کو تادیال مارے. قربان حسین کی محبت پہ, ایسی محبت حسین نے اپنے ماں سے. آئے خدا تجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی تجھے حسن کے بچپنے کا واسطہ. اللہ جانے حسن نے کیسے دیکھا, ماں دروازے کے نیچے تھے, ظالم دروازے کے اوپر تھا. ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما دے. ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل صادق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.